سر بتائیے گا کہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ سینٹ الیکشن کو لے کر کے پی کی جو سینٹ الیکشن ہے کہا جا رہا ہے کہ اس میں پیسے چلیں گے، کیا رائے ہے آپ کی؟ کیونکہ ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ اسی طرح کنٹروورسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اور خلاصہ صاحب۔ لیکن گزارش یہ ہے جب بھی ہم حال میں ہوتے ہیں تو ہم ماضی کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، روف خلاصہ صاحب کو بخوبی معلوم ہے کہ ماضی میں جب بھی سینٹ کا الیکشن ہوا ہے تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے ویڈیوز موجود ہے کہ کس آفس میں کس کے دفتر کون کون لوگ تھے جو باقاعدہ ایک دوسرے کو پیسے دے رہے اور سامنے ٹیبل پر پیسے پڑے۔ تو یہ ہاؤس ٹریڈنگ کا تو صورتحال آپ کے سامنے، یہ صورتحال بلوچستان میں بھی رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام پارٹیاں ہاؤس ٹریڈنگ میں ملوث ہیں یا تمام اراکین اسمبلی ہاؤس ٹریڈنگ میں ملوث پائے ہیں ماضی میں بھی، لیکن ابھی جو ریسنٹلی اس ماضی کو سامنے رکھ کر خدشہ یہی ہے کہ خدا نہ کرے کہ آج ایک بار پھر سینٹ کے الیکشن میں جو 21 جولائی کو ہونے والا ہے اس میں ہارس ٹریڈنگ کا ایک بار پھر ایک غوغا ہو، جس سے جمہوریت اور سیاست پہلے سے بدنام ہے۔ عوام کا کوئی بھروسہ نہیں ہے سیاست دانوں اور سیاست پر اور جمہوریت پر، اسمبلیوں پر، حکومت پر۔ تو اگر یہ چیزیں بھی سامنے آئی خرید و فروخت کی بھیڑ بکریوں کی طرح، تو میرے خیال میں پھر تو سیاست کا جنازہ ہی نکل جائے گا۔ تو میں پرسوں گیا تھا پشاور، مختلف محافل اور مختلف مجلسوں میں جو باخبر لوگ تھے وہ یہ کہا کرتے تھے مبینہ طور پر کہ ایک ایم پی اے کی قیمت 22 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے 22 کروڑ۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہر ایم پی اے کی 4 ووٹ ہے، ایک اقلیت کے لیے، ایک لیڈیز کے لیے اور جنرل اور ٹیکنوکریٹ کے لیے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے تو ایک ووٹ کی کتنی قیمت ہوئی، ان سب کو ملا کر تو کہا جاتا ہے کہ 22 کروڑ۔ اب کہاں تک اس میں حقیقت ہے، لیکن ماضی کو دیکھ کر جب ماضی میں یہ ہوا ہے تو آج ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات یہ جمعیت علماء اسلام کی کوشش یہ ہے، جو ابھی پیملن والے مولانا صاحب کے پاس آئے تھے، پیپلز پارٹی والے آئے تھے، کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم کس طرح ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روک سکیں گے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ باقی سیٹوں کا جیتنا کتنے، یہ تو پھر بات کی حکمت عملی ہے۔ جی بہت شکریہ حمداللہ صاحب آپ کا۔ اچھا، کوئی آپ کے پارٹی کے لوگوں کو، ایم پی ایس کو بھی کوئی آفرز ہوئی ہیں؟ کسی نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمیں بھی کچھ لوگ گروپس یا بلڈرز، ٹھیکیدار، بڑے بڑے سیٹ آفر کر رہے ہیں؟ کوئی آپ کی پارٹی تک بھی پہنچا ہے کوئی بندہ کوئی پیسوں کے آفر لے کر؟ دیکھیے صاحب، میں پہلے پارٹی پہ آؤں گا سر۔ پرسوں جو لاہور میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی تاریخ انصاف کی، تو ایک صاحب کا نام لیا جا رہا ہے جی، اور سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہا ہے وہ نام، 10-12 کو ٹکٹ لینے کا کس نے وصول کیا۔ یہ ان باتوں میں کیا سچائی ہے اور کیا حقیقت ہے، پر اس پارٹی کی صفوں میں سے تنقید بھی ہو رہی ہے۔ جہاں تک میری پارٹی کی بات ہے، میری پارٹی نہ کبھی، میری پارٹی نے کوشش کی ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کے راستے سینیٹرز کو منتخب کرے، نہ ابھی ہماری پارٹی میں اراکین اسمبلی کا یہ سوچ یا یہ فکر یا اس قسم کا اندیا ہے، نہ یہ انہوں نے کبھی کوشش کی ہے، نہ ابھی کرے گی۔ اچھا، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ پنجاب اور سندھ میں ہمیں کبھی نہیں سننے میں آتا، حالانکہ نواز شریف صاحب پہ، پیپلز پارٹی پہ، زرداری صاحب پہ بڑے الزامات اور لگتے رہتے ہیں جی کہ جناب کرپشن پہ، دیگر چیزوں کو، لیکن یہ الزامات ان کی پارٹیوں پہ نہیں لگے کہ ان کے ایم پیز وغیرہ جو ہیں وہ پیسے پکڑ کے ووٹ ڈالیں سینٹ کے۔ یہ صرف یا کے پی کے اور بلوچستان کے حوالے سے یہ کیوں ایسا ہوتا ہے سر؟ حالانکہ کے پی کے میں تو دیکھا جائے تو وہ تو ریاست مدینہ والی ایک طرح کی اسمبلی ہے سر، وہی نعرہ مار کے آئے تھے، اور مذہبی طور پر بھی زیادہ لوگ وہاں پہ وہ ہیں، سینسٹیو ہیں۔ وائی اٹ ہیپنز ان یہ کے پی کے سر زیادہ وہاں پہ کیوں ہے بلوچستان میں؟ روف خلاصہ صاحب، بات یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں نہیں ہے جی، وہاں بھی ممکن ہے اور ہوا بھی ہے، لیکن جہاں تک آپ نے بلوچستان اور خیبر کی بات کی، کیونکہ جتنی تعداد پر سینیٹر میں منتخب ہونا ہے بنسبت سندھ کے اور بنسبت پنجاب کے تعداد کم ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائے بلوچستان میں 10 ایم پی ایس پر ایک سینیٹر جنرل منتخب ہو سکتا ہے، اور خیبر پختونخوا میں 18 اور 19 پر، اور پنجاب اور سندھ میں آپ جا کے وہ 40 45 50 تک پہنچ جائیں گے جی، 50 ایم پی ایس۔ اب 50 ایم پی ایس کو آپ نے خریدنا ہے تو کتنا پیسہ لگے گی؟ تو اربوں روپے ہوں گی نا جی۔ تو اسی طرح سندھ میں
ایک تو یہ شاید سہولت ہے خریدنے والوں کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دو صوبوں میں جو آپ نے کہا کہ مذہبی ٹچ آپ نے لگایا، دیکھیے ٹھیک ہے، لیکن مذہبی سب ہم مسلمان ہیں اور سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام اور دین آخری دین ہے اور اس میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن نافرمان لوگ بھی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ تو وہ خیانت کرتے ہیں اپنے حلقے کے ساتھ، سب سے زیادہ وہ خیانت کریں گے اپنے ضمیر کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ۔ یہ تو ہر رخ سوچنا ہوگا کہ میری اس عمل سے سیاست بھی بدنام ہوگی، جمہوریت بھی، اور میری شخصیت بھی بدنام ہوگی، پارٹی بھی بدنام ہوگی۔ صحیح ہے۔ آخر آپ پر لوگ کہاں بھروسہ کریں گے؟ پھر تو اعتماد نہیں کریں گے، پھر تو آپ کو بھیڑ بکری کی طرح ڈیل کریں گے۔ اچھا سر، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی اس طرح کی ویڈیوز آئی تھیں، کوئی 20-22 لوگ جو تھے وہ پارٹی کے، وہ پی ٹی آئی کے اسپیشلی، جو بعد میں جن کو نکال بھی دیا گیا تھا، ان کی خرید و فروخت ہو رہی تھی، پیسے بھی آئے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ 22 کروڑ روپیہ دے کے صرف ایک ایم پی اے کو 10 ووٹ بھی خریدیں، مطلب 1-1.5 ارب تک تو بات چلی جاتی ہے، اتنا پیسہ لگا کے وہ سینٹ میں کیوں آنا چاہتا ہے؟ کوئی ٹھیکیدار، کوئی بلڈر، کوئی انون ذکر صاحب مجھ سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، چلو آپ نے سوال پوچھا سر، میں اب دوں گا۔ سر دیکھیے میں غریب آدمی ہوں، ہم جیسے لوگ 1 ارب روپے بلکہ 10 لاکھ روپے بھی نہیں دے سکتے کسی کو، کہ اگر ووٹ 10 لاکھ روپے پر ہو تو ہم 10 لاکھ بھی نہیں دے سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ اسٹیٹس کو، جو سینٹ کی جو حیثیت ہے، جو لیبل ہے، اس سے وہ اپنی عزت بھی بڑھانا چاہتے ہیں کہ اس میں عزت ہے، میری حیثیت ہوگی، پھر اسی حیثیت کو جو ایک فگر وہ بنے گا سینٹ ایوان بالا کے ممبر کی حیثیت سے، تو اکثر و بیشتر جو پیسوں کے ذریعے آتے ہیں یہ بڑے بڑے بلڈرز ہوتے ہیں، اس سے یہ بہت پیسہ کما سکتے ہیں، مختلف ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں، وہ کما سکتے ہیں، ہمیں وہ معلوم نہیں ہے کہ کیا طریقے ہیں، لیکن وہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ آتے ہیں۔ اگر وہ 1 ارب خرچ کرتے ہیں تو یہاں 6 سال میں وہ 12 ارب کما سکتے ہیں۔ اچھا، اتنی گنجائش ہے کہ جو وہاں پہ 1-1.5 ارب خرچ کر کے آتا ہے وہ آ کے 8-10 ارب روپیہ کما لے گا 6 سالوں میں اپنے بزنس کے لیے، یہاں پہ حکومتوں کو ووٹ دیتے وقت کبھی چیئرمین سینٹ بننا ہے، کبھی ڈپٹی بننا ہے، کسی بل پہ ووٹنگ ہونی ہے، تو آپ کا خیال ہے ان تمام چیزوں کو پیسہ ریکور کر لیتا ہے انٹرسٹ سود کے ساتھ ان 6 سالوں میں؟ تو آپ کے خیال میں یہ ارب اور 1.5 ارب جو یہ دیتے ہیں اور سینٹ تک پہنچتے ہیں جمہوریت کے فائدے کے لیے یا عوام کے فائدے کے لیے یا انسانی حقوق کے لیے؟ ہاں، یہ کس مقصد کے ترقی چاہتے ہیں؟ پاکستان کی معیشت کی، عوام کی معیشت اور روزگار کی، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جو یہ پیسے دے کر آتے ہیں 1-1.5 ارب روپیہ، وہ بعد میں آ کے کہتے ہیں جی ہمارا تو 6-7 لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہوتا، ہمارے پیسے کم ہیں، ہماری تنخواہیں بڑھائیں، ہمارے پرکس بڑھائیں، ہمارے پریویلیجز بڑھائیں۔ بعد میں وہ یہاں پہ آ کے جو 1-1.5 ارب لگا کے آ رہا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ کے غریب نکلتا ہے سر، سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیسے بڑھائیں، تنخواہیں گھٹیں ہماری۔ دیکھیے ہمارے بلوچستان میں 8 فروری کو الیکشن ہوا جی، آپ نے سنا ہوگا ایک ایم پی اے سے ایسے ایم پی ایز بھی ہے جو وہ 40 کروڑ دے کر اسمبلی پہنچا ہے۔ اچھا، مبینہ طور پر ایسے وزراء بھی ہے جو کروڑوں دے کر وہ وزیر بنا ہے۔ تو آپ کے خیال میں وہ جو آئے ہیں، جو پیسہ لے رہا ہے یا یہ پیسہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 5 سال آپ جو بھی کرپشن کر سکتے ہیں وہ کر لیا کریں، تو پھر وہ ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ 5 لاکھ اور 6 لاکھ اور 10 لاکھ کی بات کرتے ہیں، آپ 10 لاکھ کو 6 سال میں ضرب دیں، یہ کتنے بنتے ہیں؟ یعنی 1 سال کے تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ بنتے ہیں جی، اور 6 سال کی آپ اندازہ لگائے 7-8 کروڑ بنتے ہیں، دیکھیں نا، تو بہت بڑا پیسہ ہے۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ چلو اب تک تو یہ تھا نا کہ ایم این اے بننے کے لیے پیسہ لگانا پڑتا ہے، سینیٹر بننے کے لیے زیادہ لگانا پڑتا ہے، آپ بتا رہے ہیں وزیر بننے کے لیے بھی 40-50 کروڑ روپیہ دینا پڑتا ہے، یہ نئی بات ہے سر، یہ میرے لیے بالکل وزیر بننے کے لیے بھی پیسہ دینا پڑتا ہے۔ یہ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور صوبے کی یا سینٹر کی سر؟
یہ پورے ملک میں یہ صورتحال. اچھا پورے ملک میں. اچھا سر اس کا کیا حل کوئی وہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, کتنی سیٹیں آپ جے یو آئی نکال لے گی سینٹ کی, کوئی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ تینوں پارٹیز جو ہے نا اس کرپشن کو روکنے کے لیے تو تینوں پارٹیز بیٹھ کے اپنی اپنی سیٹوں کے مطابق وہ مطلب سینیٹرز منتخب کرا لیں, آپ ہیں, اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, یہ نواز لیگ وغیرہ, اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے کہ بیٹھ کے سیٹیں جو ہیں ہم تقسیم کر لیں, ووٹنگ نہ کرانی پڑے؟ ابھی تک بات یہاں تک نہیں پہنچی ہے, لیکن ایک دو نقطوں پر اتفاق ہے. ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم ہاؤس ووٹنگ کا راستہ کس طرح روک سکیں گے. ٹھیک. باقی تو ہر پارٹی کی اپنی کچھ معلوم ہے کہ وہ کتنے سینیٹر لا سکتے ہیں. اچھا سر ایک ہم نے دیکھے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے درمیان آپ نے بھی سنی ہوگی, پھر دوبارہ ایک ہیوی فائرنگ ہوئی ہے, ایک دوسرے پہ اٹیک کیے گئے ہیں, گنڈاپور صاحب نے زیادہ سخت اٹیک کیے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ وہ درمیان میں تو سیز فائر ہو گئی تھی, ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی تھی, پھر یہ یکدم اس طرح کی بیان بازی اور وہ بھی بڑی سخت, یہ کیوں ہوئی سر؟ دیکھیے بات یہ ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ جمعیت اور پی ٹی آئی کے درمیان بہت بڑی تلخ ماضی گزری ہے جی, لیکن 8 فروری کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ قربت ہوئی, آنا جانا ہوا, رابطہ ہوا, کافی حد تک قربت ہوئی 26ویں یعنی ترمیم تک. اسی دورانیے میں گنڈاپور کی طرف سے مختلف قسم کی بیانات آتے رہے اس ماحول کو سبوتاش کرنے کے لیے, جان بوجھ کر کرتے تھے یا کیا وجہ تھی. ابھی ریسنٹلی پہلے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے پی ٹی آئی کا, انہوں نے تنقید کی مولانا پر, ہم خاموش رہے. پھر اس کے بعد گنڈاپور نے تنقید کل لاہور میں کی پرسوں. اب مولانا صاحب نے کیا بات کی؟ مولانا صاحب نے رپورٹر کے سوال کا, صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں خیبر پختونخوا کی حکومت کی تبدیلی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہاں اگر پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی فیصلہ کرے گی کہ ہم حکومت کو یا گنڈاپور کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس میں مولانا نے کون سی غلط بات کی؟ اس بات کو بنیاد بنا کر علی امین گنڈاپور نے وہ باتیں کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی, جو حرزہ سرائی کی, اور آپ خود اندازہ لگائیں. اچھا اس کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر وہ پی ٹی اے خود لانا چاہتی ہے تو لے آئیں, تو وہ شاید یہ سمجھیں کہ میرے آلریڈی بھی شاید ان کی کوئی شرط تھی آپ لوگوں کی کہ اگر آپ الائنس چاہتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ یا جے یو آئی پی ٹی آئی کا, تو کیونکہ ایک بیڈ بلڈ ہے جیسے آپ نے کہا, مولانا صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب بھی ڈیر اسماعیل خان سے الیکشن بھی لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, تو لہٰذا انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے نکلوانے کے لیے وہ پی ٹی آئی کو انہوں نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ پہلے اس کو وزیر اعلیٰ سے ہٹائیں پھر بات چیت ہو سکتی. اس طرح کی کوئی شرط آپ کی طرف سے رکھی گئی ہے کبھی؟ نہیں ہمارے دیکھیں روف کلاسرا صاحب, دیکھیں مولانا صاحب ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست نہیں کرتے ہیں. مولانا صاحب پوری قومی لیڈر ہے, قومی سیاست پر اس کا نظر ہے. اس دن بھی مولانا صاحب نے جو صورتحال بیان کی صرف خیبر پختونخوا کی ناگفتگو اور بدترین حالات کی نشاندہی نہیں کی, بلکہ سندھ کی بھی کی, بلوچستان کی بھی کی, پورے ملک کی تو سب کا ذکر کیا. صرف ڈیرہ اسماعیل خان تو مولانا صاحب کی سیاست کا مطمع نظر ہے نہیں. ہاں اگر علی امین گنڈاپور ڈیرہ اسماعیل خان سے نہیں نکلتا ہے اس کی سیاست سے, یہ تو ایک الگ بات ہے. جمعیت علماء اسلام کی سیاست ایک حلقے تک محدود نہیں, یعنی ایک شعبے تک محدود ہے. اب جو تلخی آئی ہے اس سے ابھی اس کو, یعنی دیکھیے آپ, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو ہم ٹف ٹائم دیں, ٹف ٹائم ہم اس وقت دے سکتے ہیں جب اپوزیشن جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہو. لیکن جب بار بار پی ٹی آئی کی طرف سے اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اپوزیشن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, پھر کس کو آپ مضبوط کریں گے بیچ میں سے؟ تیسری طاقت کو. تو یہ کون کر رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے اور کس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے؟ یہ تو پی ٹی آئی والے خود فیصلہ کریں.